پاکستان کی افواج کی کمان تبدیل ہو چکی ہے اور پاک فوج کے سپہ سالار اب جنرل عاصم منیر ہیں اور جنرل قمر جاوید باجوہ اب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سب کے اندر عمران خان کے ساتھ نیا کھیل شروع ہونے کے خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے اور جنرل باجوہ سے کمان جاتے ہی عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حامد میر کو آخر یہ خبر کس نے دی ہے اور کیا معاملات ہیں جو پس پردہ چل رہے ہیں اور کیا دعوے ہیں اور ان دعووں کا مقصد کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، جنرل قمر جاوید باجوہ 6 سالہ دور اقتدار کے بعد اب سبکدوش ہو چکے ہیں اپنے عہدے سے، اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اب میں گمنامی میں چلا جاؤں گا بہت جلد، اور اس وقت ظاہری بات ہے جو لیگسی جنرل قمر جاوید باجوہ نے چھوڑی ہے اور جو چیلنجز اس وقت نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے ہیں، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس طرح کا چیلنج شاید اس سے پہلے کسی چیف کو درپیش نہ ہو، اور اس سے پہلے شاید جنرل یحییٰ خان کے دور میں ایسے معاملات ہوئے ہوں، لیکن جو اب صورتحال ہے اگر اسے دیکھا جائے تو جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے پاکستان کی افواج کی، وہ پاکستان کی قوم ہے، اور پاکستان کی قوم کے دل آج بھی دھڑکتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ، اور اس جو پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج کا تعلق ہے جو کہ اٹوٹ ہے، جسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اس میں کچھ دراڑیں ڈلی، اور یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پر آئے گا، اور اس کا حل تو ایک ہی ہوگا کہ نئی ملٹری لیڈرشپ کمپلیٹلی اے پولیٹیکل ہو جائے، کمپلیٹلی وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنے کانسٹیٹیوشنل جو رول ہے بس اسی تک کنفائنڈ رہیں۔ لیکن اس سب کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور کچھ ایسے نام نہاد جمہوریت کے آئین کی بالادستی کے نام نہاد علمبردار ہیں جو کہ لگاتار ایک پورا نیریٹو بنا رہے ہیں، اور جن کی کوشش ہے کہ عمران خان اور نئی ملٹری لیڈرشپ یا نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ پہلے دن سے ہی آپس میں اگر دست و گریبان ہو جائیں تو اس سے اچھی چیز تو کوئی نہیں ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان اختلافات، ان کے درمیان لڑائی کی خبریں کس نے پھیلائیں، پھر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کس نے کی، اور جب عمران خان نے صدر مملکت کو کہا کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی اور فوری طور پر تعیناتی کر دی گئی، تو کون کون دکھی ہوا، کس کس کے ارمانوں کے اوپر پانی پھیرا خان صاحب نے نئی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ لڑائی نہ کر کے۔ تو یہ کڑیاں اگر ملائیں تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان کو خود سے ہرانا تو ناممکن ہے، اور اب 3 سال کے لیے نومبر 2025 تک جنرل عاصم منیر اب پاکستان کی افواج کی کمان سنبھالیں گے، اور پروفیشنل سولجر ہیں، پوری پاکستانی قوم کی بہت سی توقعات ہیں، بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہیں، بہت سی نیک خواہشات ہیں پاکستان کی فوج کے نئے سپہ سالار کے لیے۔ اس سب کے اندر حامد میر صاحب نے ایک بلاگ جیو کے اوپر لکھا ہے، جنگ کے اوپر، اور خان صاحب کا فیض اس کا عنوان ہے، اور ظاہری بات ہے فیض کا آپ کو پتہ ہے، یہ پہلے خان صاحب کے فیض یاب ہونے کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی رہی، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں۔ اب یہ لکھتے ہیں کہ عمران خان بڑے دھوم دھڑکے سے جنگی ترانے بجاتے ہوئے شہباز شریف کی حکومت گرانے پنڈی آئے تھے۔ خیال تھا کہ وہ لاکھوں کے مجمع کے ساتھ اسلام آباد پر چڑھ دوڑیں گے، لیکن شہباز شریف کی حکومت گرانے کے بجائے اپنی 2 صوبائی حکومتیں گرانے کے اعلان کر کے عمران خان واپس چلے گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کیا خان صاحب کا کھیل ختم ہو چکا ہے؟ یہ کھیل اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے 1 سال قبل بطور وزیر اعظم اپنی مرضی کا چیف مقرر کرنے کی منصوبہ بندی شروع کی، یعنی جنرل فیض کو سال پہلے ہی خان صاحب آرمی چیف بنانے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کی کوشش کے پیچھے کئی وجوہات تھیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ خان صاحب فوج کو اپنے سیاسی مخالفین اور ناقد صحافیوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کبھی ان کی فرمائشیں پوری کر دی جاتی تو کبھی ان سے معذرت کر لی جاتی، یعنی جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی جنرل باجوہ، کبھی عمران خان کی خواہش پوری کرتے، کبھی معذرت کرتے۔ اس ناچیز کو ان فرمائشوں کا پتہ اس وقت چلا جب 2019 میں مجھے آصف علی زرداری کا ایک انٹرویو کرنے کا موقع ملا، لیکن اس انٹرویو کو جیو پر نشر کرنے سے رکوا دیا گیا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی، اور پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ سب خان صاحب کا فیض تھا۔ یہ فیض اتنا عام ہو گیا کہ خان صاحب کے ناقدین اس شعر کی مثال بن گئے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اور
اور اس سب کے اندر انہوں نے یہ بات الزام لگایا کہ خان صاحب اپنے ناقدین اور صحافیوں کو سوئے دار پہنچانا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے آرمی چیف جنرل باجوہ سے بھرپور فرمائشیں شروع کر دیں۔ باجوہ صاحب کو بھی سمجھ آ چکی تھی کہ خان صاحب اپنے ناقدین کو فوج کے ہاتھوں رسوا کر کے فوج کو بدنام کرائیں گے اور خود ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے پارسا بنے رہیں گے۔ یہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں میر صاحب، ان کے اوپر ایک چارج شیٹ عمران خان صاحب پر پیش کر رہے ہیں، اور اس سارے کے سارے معاملے میں یہ بتایا گیا کہ پھر ایک دن یہ بتایا گیا کہ 2022 سے پہلے ہی، اپریل 2022 سے پہلے ہی خان صاحب نیا آرمی چیف لے آئیں گے، قبل از وقت انتخابات ہوں گے، خان صاحب کو 2/3 اکثریت ملے گی، پھر پارلیمنٹ سے آئینی ترامیم کے ذریعے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یہ منصوبہ تھا، یعنی جنرل فیض کو پہلے ہی آرمی چیف بنا دیا جائے گا، اور یہ کم از کم 10 سال تک حکومت کرنے کا منصوبہ تھا، جس کے تحت فوج نہیں بلکہ عدلیہ اور میڈیا پر بھی مکمل کنٹرول قائم کرنا خان صاحب کا یہ ایک ایجنڈا تھا، جو کہ نہیں ہو سکا۔ اور جب ابھی ریسنٹلی نئے آرمی چیف کی تقرری ہوئی تو اس معاملے کو سیاسی جلسوں کا عمران خان نے موضوع بنایا اور اعلان کیا کہ چوروں کو نیا آرمی چیف تعینات کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر میر صاحب لکھتے ہیں جو امپورٹنٹ، یہ ان کا کیونکہ پورا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے آگے کے لائے عمل کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے بعد سینئر ترین جرنیل کو آرمی چیف مقرر کرنے کی روایت قائم کی گئی ہے، یہ روایت آئندہ بھی قائم رہنی چاہیے، جو کہ بات ٹھیک ہے ویسے، اور فوجی سربراہوں کی مدت ملازمت میں توسیع پر پابندی عائد کرنے کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ آرمی چیف کے عہدے کو سیاست زدہ ہونے سے بچا لیا جائے۔ یہ تو اچھی چیز لکھی انہوں نے، اور اس سب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ خان صاحب اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایک اچھا پولیٹیکل موو کھیل گئے ہیں، لیکن اس سارے کے سارے معاملے کے اندر جو خطرے کی گھنٹی بجائی ہے، انہوں نے کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی رخصتی کے بعد خان صاحب کو جلد احساس ہوگا کہ باجوہ تمام تر شکوے شکایتوں کے باوجود ان کے لیے ایک ایسا سایہ تھے جس نے انہیں دھوپ کی تمازت سے بچائے رکھا تھا۔ یعنی باجوہ صاحب کے اوپر جو کچھ بھی یہ باتیں کرتے تھے، اس کے باوجود باجوہ صاحب ایک طرح سے خان صاحب کو کسی نہ کسی طریقے سے شیلڈ کرتے تھے، بچاتے تھے دھوپ سے۔ عمران خان کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے ساتھ ایک نیا کھیل شروع ہوگا، یعنی کہ جنرل باجوہ کے جانے کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ اب ایک نئے کھیل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ باجوہ صاحب سے اثاثوں کا حساب مانگنے والوں کو اب اپنا حساب دینا پڑے گا۔ یہ کس جانب اشارہ ہے؟ ظاہری بات ہے یہ اس جانب ہی اشارہ ہے، احتساب اور خان صاحب کے اپنے گھر میں ہونے والی مبینہ کرپشن جو ہے، اور اس کے اوپر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کا بدلنا جب جنرل فیض کو ریپلیس کیا گیا، یہ اس جانب غالباً اشارہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اب باجوہ صاحب سے اثاثوں کا حساب مانگنے والوں کو اپنا حساب دینا ہوگا، اور یہ حساب کتاب مکمل ہونے کے بعد ہی اب نئے انتخابات ہوں گے۔ شاید ہم خان صاحب کے فیض سے محروم رہیں گے، یعنی کہ نئے انتخابات کروانے سے پہلے خان صاحب کا احتساب ہوگا، خان صاحب کے اثاثوں کا، ان کی فیملی کے اثاثوں کا احتساب ہوگا، اور جنرل باجوہ کے جاتے ہی خان صاحب کے ساتھ ایک نیا کھیل شروع ہوگا۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ خبر درست ہو سکتی ہے اور یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے، تو وہیں دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کو بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اس وقت لاتعداد کوششیں کی جا رہی ہیں کہ نئی لیڈرشپ جو ہے، ملٹری کی نئی لیڈرشپ جو ہے، اسے لڑوا دیا جائے عمران خان صاحب کے ساتھ اور کسی سائیڈ کو اشتعال دلایا جائے، اور غالباً یہ وہ بھی کوشش کا ایک حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کو تو اس سب کے اندر پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہوں گے، جو کہ خان صاحب رکھ بھی رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں اور فوج کی نئی لیڈرشپ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کون سیاست میں دھکیل رہا ہے، ساری باتیں کر کے بھی اینڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ کس جانب اشارہ ہے؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔